اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم فقیر ہو، اگر تم بے روزگار ہو تو تم نکاح کر لو، رب تعالیٰ تمہیں غنی پیدا فرما دے گا۔ اور اس آیت کریمہ کے تحت کئی مفسرین نے کئی احادیث کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کی مدد خود فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ راہ خدا میں جہاد کے لیے نکل جاتا ہے، جو مجاہد ہوتا ہے، اس کی مدد اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ ایسا غلام جس نے اپنی رقم اکٹھی کر کے اپنے آقا سے دستبردار ہونا ہے، اجازت لے لینی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مکاتب غلام کی بھی مدد فرماتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے پارسائی کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے نکاح کر لیا، اللہ رب العالمین اس کی بھی مدد فرماتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کے ذریعے مال کو تلاش کرو، اور ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کرو گے اللہ کی نیک بندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کھینچ کر اپنے شوہر کے پاس لے آئے گی۔ یعنی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نکاح کی رغبت پر مختلف احادیث کے اندر اپنے فرامین ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی حدیث پاک کے آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو بغیر نکاح کے مالدار ہونے کی کوشش کر رہا ہے، بغیر نکاح کے غنی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جب کہ رب نے تو اعلان کر دیا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا نکاح کے ذریعے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اہمیت کے حوالے سے بہت سارے فرامین اس حوالے سے موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو عبادت فرمایا ہے۔ مسلمان کا ہر فعل، ہر عمل عبادت بن جاتا ہے جب وہ اس کو عبادت کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں، اول آخر آپ نے کھانے کی دعا پڑھ لی، بسم اللہ شریف پڑھ لی، ہاتھ دھو کر کھایا، سنت کے مطابق کھایا، تو یہ کھانا کھانا بھی آپ کے لیے ثواب بن گیا۔ اگر بندہ آرام کرتا ہے، سنت طریقے سے سوتا ہے، باوضو سوتا ہے، تو جب تک وہ سوتا رہے گا باوضو ہونے کی حالت میں فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو جو نکاح ہے یہ بھی ایک قدیم عبادت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن نکاح کے کچھ آداب ہیں، کچھ اس کے طریقے ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ اگر بندہ ان طریقوں کو اپنائے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اس فعل کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ نکاح کی اہمیت کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس نے میری اس سنت سے منہ پھیر لیا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک کے تحت شارحین نے وضاحت کرتے ہوئے اس بات کو بھی نقل کیا کہ یہ حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی کہ جب 3 صحابہ کرام علیہم رضوان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی زوجہ کے پاس حاضر ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معاملات جو ہیں، گھریلو زندگی جو ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ نے آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے، آپ کی گھریلو زندگی کا ذکر کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر کیا، تلاوت قرآن مجید کا ذکر کیا۔ تو یہ تینوں افراد آپس میں کہنے لگے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفرت یافتہ ہیں، پھر بھی آپ اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی عبادت کے لیے اپنی کمر کو باندھ لینا چاہیے۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں تو ساری رات اب آرام نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت کیا کروں گا۔ اچھا عمل ہے،
دوسرے صحابی نے یہ کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھا کروں گا، اور تیسرے صحابی نے یوں کہا کہ میں شادی نہیں کرواؤں گا تاکہ میں مشغولیات سے، مصروفیات سے بچ کر اور دنیاوی مشاغل سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ اب یہ تینوں افراد چلے گئے، بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی۔ آقا کریم علیہ السلام کی جب دوبارہ مجلس لگی، صحابہ کرام علیہ رضوان کا جمع غفیر ہے، جس شخص نے یہ الفاظ کہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اس نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نیت یہ تھی کہ میں عبادت کے اندر زیادہ لذت حاصل کر سکوں اور زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہو تو نکاح کے ذریعے کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہارا آدھا ایمان محفوظ فرما دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بغیر نکاح کے 2 رکعت نفل ادا کرنا، وہ 2 رکعت ہی ثواب ملے گا، لیکن نکاح کے بعد جب 2 رکعت ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 70 نفلوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ نکاح کی اہمیت کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فرامین کے اندر واضح لفظوں میں اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور احادیث کی روح سے شارحین لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اور قرآن مجید کی آیات نے بار بار نکاح کے حوالے سے انسان کو پیغام کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نکاح کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نور کے اندر کئی آیات میں بیان کیا گیا، مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلا کریں۔ خواتین کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ وہ بھی پردے دار ہو کر نکلیں گھر سے، اپنی اوڑھنی اوڑھ کر گھر سے نکلا کریں، اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ پھر شرم گاہوں کی حفاظت کے حوالے سے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر واضح لفظوں میں بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی نظر کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں میں طریقہ بتا رہا ہوں، نکاح کے ذریعے دونوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری مجھے دو، 2 ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری مجھے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی اہمیت پر فضائل جو بیان فرمائے، جو اس کی اہمیت بیان فرمائی، اس کی مین وجہ یہ ارشاد فرمائے کہ بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اگر بندہ پھر بھی یہ عمل نہیں کر رہا تو پھر اگر وہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کے اندر گرفتار کرے گا، اس کی دنیا کے اندر بھی سزائیں شروع ہو جاتی ہیں، مصیبتوں کے اندر، مشکلات کے اندر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اسلامی طریقہ بتایا گیا، لیکن اس طریقے کو آج کئی لوگوں نے غیر شرعی رسومات اندر شامل کر دی، جبکہ نکاح کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، گناہوں سے بچنا۔ لیکن آج کل نکاح کی ابتدا سے ہی گناہ شروع ہو جاتے ہیں، کئی غیر شرعی رسومات کے اندر انسان جکڑا چلا جا رہا ہے، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب نکاح کرے تو وہ دین کو ترجیح دیا کرے۔ اگرچہ احادیث کے اندر حسب نسب کا بھی ذکر کیا گیا کہ انسان کو نکاح سے پہلے حسب نسب دیکھنا چاہیے، حسن و جمال دیکھ لینا چاہیے، مال کو بھی دیکھ لینا چاہیے، دینداری کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مال کو ترجیح نہ دینا، تم حسن و جمال کو ترجیح نہ دینا، تم نے اگر ترجیح دینی ہے تو دینداری کو ترجیح دینا۔ آج اگر مال کی وجہ سے کوئی نکاح کر رہا ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے تو فرمایا کہ وہ یہودیوں جیسا طریقہ اپنا رہا ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور اگر کوئی حسن کی وجہ سے کر رہا ہے تو فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اگر دینداری کو ترجیح دے رہا ہے تو یہ اسلامی طریقہ ہے، دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ مال کو آپ سیکنڈ نمبر پر دیکھیں، آپ بظاہر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص چوری کرنے والا نہ ہو، ڈاکہ ڈالنے والا نہ ہو، شراب پینے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اس بات پر بھی ہم غور کریں کہ کیا اس شخص کا عقیدہ بھی درست ہے یا نہیں ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں درست عقائد رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اس کے عقائد درست ہیں، اولیاء کاملین کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے،
صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے؟ اگر اس کا عقیدہ ہی غلط ہوا تو اس کے بعد جتنی عبادات کے آپ پل باندھ لیں وہ ساری عبادات غارت ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے جب آپ اپنے بچے کا نکاح کر رہے ہیں یا بچی کا کر رہے ہیں، بہن کا کر رہے ہیں، بھائی کا کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں عقیدہ دیکھنا ہوگا کہ اس شخص کا عقیدہ کیسا ہے، اولیاء کے بارے میں کیا کہتا رہا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سنا کر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سکھا کر، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی آپ نے درست عقائد رکھے، اولیاء کاملین کے بارے میں بھی درست عقیدہ رہا، 11ویں شریف بھی یہاں آپ کی بچی مناتی رہی، لیکن آپ نے ایسے شخص کے ہاتھوں میں اپنی بچی کا نکاح کر دیا جس کا عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، تو پھر آگے آنے والی ساری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ لیکن فیصلہ انسان خود ہی کرتا ہے، لیکن آج شیطان انسان کو ایسا ورگلاتا ہے، گھر دیکھ لیا، مال دیکھ لیا، بس ٹھیک ہے، اچھا کماتے ہیں، سلجھی فیملی، لیکن آپ اس بات کو بھی تو غور کریں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، نماز کے حوالے سے اس کی کتنی رغبت ہے۔ جب آپ دینداری کو ترجیح دیں گے، رب تعالیٰ اس نکاح کے اندر برکت بھی عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود اس سے ثابت ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ربیعہ، تم نے ابھی تک نکاح کیوں نہیں کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نہ تو اپنا ذاتی گھر ہے، نہ میرے پاس کوئی مال ہے، میں تو ہجرت کر کے آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب مجھے رشتہ کون دے گا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ربیعہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ اور جا کر کہو کہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر حکم پر عمل کرتے ہوئے پہنچ گئے۔ انصاری صحابی سے جا کر کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ صحابی رسول اپنے گھر والے کی طرف دیکھنے لگ گئے، آخر ہر بندے کو فکر بھی ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی ہم مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، میں خود آ جاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ابھی وہ شخص حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی دہلیز سے باہر نہیں آئے کہ اسی صحابی رسول کی بیٹی نے آواز دی کہ ابا جان، جب رسول اللہ کا حکم آ جائے تو ہمیں سوچنے کی اجازت نہیں ہے، آپ فیصلہ کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جب بات پہنچی تو فرمایا کہ اس صحابی رسول نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسی کی ہے، دینداری ہونے کے حوالے سے تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ دونوں طرف سے دینداری کو ترجیح دی گئی، آقا کریم علیہ السلام نے نکاح کروا دیا، پھر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نکاح کی برکت سے کثیر مال عطا فرمایا۔ پہلے فقراء صحابہ میں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ دینداری کو ترجیح دو، لڑکی کے باپ نے بھی دینداری کو ترجیح دی اور لڑکی نے بھی یہی سوچا کہ یہ بندہ نیک ہے اور نیک سیرت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی عطا فرما دیا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے عقیدہ دیکھنا چاہیے، دینداری کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں دیگر چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرا عمل دیکھا جائے تو آپ کی سگی بیٹی جو دنیا کائنات کی ساری خواتین کے سردار ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب نکاح حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا تھا؟ نہ تو حضرت مولا کائنات کا اپنا ذاتی گھر تھا، نہ ان کے پاس کوئی جمع پونجی تھی، کچھ مال نہیں تھا، حتیٰ کہ نکاح کے موقع پر جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق مہر ادا کرنا 10 درہم کم از کم یہ تو واجب ہے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 10 درہم بھی نہیں تھے حق مہر دینے کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کے اندر کوئی شے موجود ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک زرہ ہے جس کو میں جہاد کے لیے لے کر جاتا ہوں۔
آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، میرے علی سے وہ زرہ تم خرید لو۔ چنانچہ 30 درہم کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ خرید لی۔ 30 درہم حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کیے اور حق مہر ادا کر کے نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی زرہ تحفے کے طور پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش فرما دی۔ یعنی کہ یوں انداز ہوا کرتا تھا، لیکن یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو ایسے شخص کا انتخاب کیا جو راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، جو رات کو اٹھ کے نوافل پڑھتا ہے، دنوں کے اندر روزے رکھا کرتا ہے۔ آپ نے مال کو ترجیح نہیں دی، آپ نے گھر کو ترجیح نہیں دی، آپ نے دین کو ترجیح دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی امام حسن و حسین جیسی عطا فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خود اس پر عمل رہا، اور صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے جب بھی نکاح کی تقریب ہو، یہ نکاح کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ قدیم عبادت ہے، آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک اس کا سلسلہ رہے گا۔ لیکن اس نکاح جیسی عظیم سنت میں ہم نے غیر شرعی رسومات کو بھی شامل کر لیا۔ ہمیں ان غیر شرعی رسومات سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، کسی بھی انداز سے کرنا پڑے۔ اگر ایک فرد ملے تو کئی افراد کی وہ اصلاح کر سکتا ہے، کئی افراد مل جائیں تو کئی معاشروں کو وہ اچھی انداز سے تشکیل دے سکتے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں اسلامی معلومات نہیں ہیں، ہم دین سیکھتے نہیں ہیں۔ نکاح کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، نکاح کن وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر کن الفاظ سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے، کب انسان طلاق دے بیٹھتا ہے، انسان کی توجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ مسائل سیکھنا بھی ہمیں ضروری ہے۔ اسی طرح جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو اسلامی تقریبات ہیں ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کون کون سی تقریب کرنا جائز ہے، کون سی تقریب کرنا ناجائز ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اصول یہ ہے ہر ایسی تقریب جو قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ کرنا جائز ہے، چاہے وہ برتھ ڈے ہو، چاہے وہ تیل مہندی ہو، چاہے وہ بارات کا سلسلہ ہو، چاہے وہ دعوت ولیمہ ہے، دعوت عقیقہ ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بالکل جائز ہے، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو رہا ہے تو پھر آپ گناہگار ہوں گے۔ بندہ گناہگار ہو جاتا ہے جب غیر شرعی رسومات کا وہ عمل کرتا ہے۔ آپ یہ رسم حنا کو ہی دیکھ لیجئے، اب یہ جو تیل مہندی والا سلسلہ ہے ہماری شریعت کے اندر، قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر اس کا ذکر بالکل بھی موجود نہیں، رسم حنا کا ذکر کہیں بھی نہیں، تیل مہندی کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اب یہ رسم کہاں سے آ گئی؟ نہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں تھی، نہ انبیاء کے دور میں تھی، نہ اولیاء کاملین نے اس کو اپنایا۔ تو یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندوستان سے ہی شروع ہوئی ہے۔ ہمارے کئی آباء و اجداد، آپ 9-10 نسلیں پیچھے جائیں تو سارے ہندو ہی تھے، اس وقت کی یہ رسمیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، لیکن ہم ان کا بائیکاٹ نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں معلومات نہیں ہے، ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ ابھی بندہ وہاں پر لاکھوں روپیہ لگا دیتا ہے، تیل مہندی پر لاکھوں روپیہ آپ نے خرچ کر دیا، فائدہ کیا ہوا؟ ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، صرف ناک لکھنے کے لیے بس رسم بنی ہوئی ہے، انسان کا پیسہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ کیسی آپ نے دعوت کی جو غیر شرعی دعوت تھی، وہی کھانا آپ غریبوں کو کھلا دیتے، کسی غریب کی بچی کی شادی پر وہ پیسہ لگا دیتے تو آپ کے لیے وہ کار خیر بن جاتا، آپ کے لیے وہ ثواب بن جاتا، کسی مسجد میں آپ لگا دیتے یا کہیں رفع عامہ پہ آپ پیسہ لگا دیتے تو اس کا ثواب تھا۔ لیکن یہی رسم حنا، ایک تو آپ کا پیسہ بھی برباد ہوا، وقت بھی برباد ہوا، لوگوں کا ٹائم بھی ضائع ہوا اور اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو رسم حنا، اس جیسی کئی رسومات ہیں۔ نکاح عبادت ہے، سنت ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اس عمل کے ساتھ کئی ایسے اعمال، کئی ایسی رسومات جو شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے، ہم نے ان کو ساتھ ایڈ کر لیا ہے، تو ہم اس کا سوشل بائیکاٹ کریں، ہم ان کو جڑ سے ختم کریں۔ آج نکاح کیا جا رہا ہے شادی حالوں کے اندر، اصل طریقہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ثابت ہے، فرمایا کہ نکاح مسجد کے اندر کیا کرو، علل اعلان کیا کرو۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ مساجد سے نکاح کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن اگر آپ عیسائیوں کو دیکھیں، بات کرنی تو نہیں چاہیے لیکن سنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی عیسائیوں کے اندر یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر وقت کا شہزادہ بھی ہوگا تو چرچ کے اندر اس کا نکاح ہوگا۔ پادری چل کر خود نہیں جاتا، چرچ کے اندر وہ آتے ہیں، وہاں اس کا نکاح ہوگا۔ انہوں نے اپنی اس رسم کو نہیں چھوڑا،
لیکن آج ہم سے یہ رسم چھڑوا دی گئی، ہم سے جدا کر دیا گیا۔ اللہ کا گھر ہے، نیک جگہ ہے، یہاں نکاح کریں گے تو ایک مستحب عمل ہوگا، دوسرا اللہ رب العالمین مسجد میں بیٹھنے پر ایک سانس پر 10 نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، اور ایک سانس پر جب 10 نیکیاں مل رہی ہیں تو کیا اس نکاح کے اندر برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آج جو سوشل بائیکاٹ ہم نے کرنا ہے وہ اس انداز سے کریں کہ غیر شرعی رسومات سے نکل کر ہم شرعی رسومات، شرعی تقریبات کو لاگو کریں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اگر آپ سنیں گے تو عقل دھنگ رہ جائے گی، آپ کہیں گے یار یہ باتیں تو ہم نے پہلے سنی نہیں۔ اصل میں ہم جس ماحول کے اندر ہم نے آنکھ کھولی ہے، جس معاشرے کے اندر ہم پیدا ہوئے، یہاں یہ اب سے نہیں کئی سالوں سے یہ سلسلے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ جو بارات کا سلسلہ ہے آج کل، جس انداز سے بارات لائی جا رہی ہے، بارات جو لفظ بارات ہے اس کا ذکر نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ لفظ بارات کو عربی میں کیا کہتے ہیں کسی حدیث میں نہیں آیا۔ جس انداز سے اب بارات لائی جا رہی ہے، نوجوان لڑکیاں پھول پھینک رہی ہیں، کتنی غیر شرعی رسم ہے یہ، کتنے گناہوں کا انبار وہ اپنے سر پہ لاد لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برس رہی ہوتی ہے، لیکن بندہ اچھا عمل کرنے جا رہا ہے، نکاح کرنے جا رہا ہے، اس اچھے عمل کے ساتھ بھی شیطان نے کیسا انسان کا ذہن خراب کر دیا کہ غیر شرعی رسم کے اندر ملوث ہو گیا۔ اسی طرح جو شادی کے موقع پر جہیز جیسی رسم ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا ہندوانہ رسم ہے، اسلامی رسم نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں نے شروع کی تھی کہ بچی کو بس جہیز دے دیا، اس کے بعد اس کو وراثت سے بالکل محروم کر دیا جاتا تھا۔ یہی عمل آج مسلمان بھی کر رہے ہیں، اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، شادی پہ 10 لاکھ 20 لاکھ لگا دیا، جی جہیز دے دیا، بری و ذمہ ہو گئی، خدا را وہ بری و ذمہ نہیں ہوئی۔ جائیداد سے اگر اس کا 100 روپیہ بھی بنتا ہے تو اس کو دینا پڑے گا، وہ ایسے معاف نہیں ہو جائے گا۔ کل بروز قیامت بیٹی کا یا بہن کا حصہ جس نے دبایا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو 7 زمینوں کے اندر دنسائے گا، اور وہی مال آگ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس جہیز جیسی رسم کو بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہونا چاہیے، ہمیں اسلامی رسومات کو اپنانا چاہیے، اسلامی تقریبات کو اپنانا چاہیے۔ جب ہم اچھا عمل کریں اس کے حوالے سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ کوئی بھی آپ نے قدم اٹھانا ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ آفس ورک کر رہے ہیں، کوئی بھی کر رہے ہیں، آپ کو اسلامی معلومات ہونی چاہیے اسلام ہمارا کیا کہتا ہے۔ آپ نکاح کر رہے ہیں، عقیقہ کر رہے ہیں، ولیمہ کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، اگر اسلامی طریقوں کے مطابق ہوگا تو آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ اگر غیر اسلامی طریقہ ہوا تو وقت بھی برباد ہوا، پیسہ بھی برباد ہوا، اور الٹا ثواب حاصل کرنے کی بجائے آپ گناہ میں پڑ گئے۔ تو خدا را اسلامی تعلیمات حاصل کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔